اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ قائم ٹی وی دیکھنے والے ناظرین، آپ کو رضی شہریار کا سلام ہو، سلام قبول کیجئے۔ ناظرین، آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ قبلہ مولانا کمیل مہدوی صاحب موجود ہیں، جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ نہایتی تعلیمی یافتہ، ماسٹرز، دو ماسٹرز، حوزے کے پڑھے ہوئے، نہایتی پرخلوص اور نہایتی بہترین ذاکر، بہترین مجلس پڑھنے والے، آپ سب جانتے ہیں۔ یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو ہم ان سے کچھ قبلہ سے سلام دعا کرنا چاہتے ہیں اور تھوڑے بہت سوالات جو کہ کامن سوالات آپ سب کے ہمارے ہوتے ہیں۔ تو دیکھتے رہیے قائم ٹی وی، ہم چلتے ہیں قبلہ کمیل مہدوی صاحب کے ساتھ۔ السلام علیکم قبلہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے توفیق عطا فرمائی ذکر قرآن اور ذکر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے لیے، اور آپ کا شکریہ۔ قائم ٹی وی کے جو نام ہی امام قائم اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف علیہ السلام کے نام سے ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیشہ آپ کو امام زمانہ علیہ السلام کے سائے رحمت میں رکھے، اور ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگاہ کرم آپ پر بتصدق محمد علیہ السلام جاری و ساری رہے۔ بہت شکریہ۔ یقیناً بے انتہا بہت مہذبانہ گفتگو کرتے ہیں آپ ماشاءاللہ سے۔ قبلہ چند ایک سوالات ہیں ہمارے۔ پہلے تو آپ اپنا تعارف بتائیے کہ ماشاءاللہ آپ نے ماسٹرز کیے ہوئے ہیں، آپ نے حوزے سے پڑھا ہوا ہے، چھوٹا سا اپنا کوئی تعارف آپ پیش کرنا چاہیں پلیز۔ جی دیکھیں، تعارف تو یہ ہے کہ بس ذاکر امام حسین، بے شک یہ سب تو سے بڑا اصل تعارف تو یہی ہے۔ بے شک علیہ الصلوۃ والسلام وہ قبول فرما لیں تو بس یہی بڑی بات ہے کہ ان کے قدموں کی کہیں پہ کسی جگہ خاک کے ذرے بن جائیں تو سعادت ہے بس۔ ویسے سلسلہ یہ ہے کہ چونکہ والد صاحب مولانا حجت الاسلام والمسلمین علی رضا مہدوی صاحب، جی، ان کی کراچی میں اسلامک اسٹڈیز کی اکیڈمی ہے، اور 1992 سے انہوں نے قائم کی قرآن و عزت اکیڈمی۔ وہیں سے ہم نے تعلیم شروع کی تھی اپنی۔ ہم نے اس کو تقریباً جوائن کیا تھا 98 میں، اور تقریباً 7 سال وہاں سے پڑھنے کے بعد اسی دوران ہم نے اپنا ماسٹرز بھی کیا تھا کراچی یونیورسٹی سے، ماسٹرز اکنامکس، اور اس کے بعد پھر ہم قم چلے گئے تھے۔ تو قم میں سعادت رہی، چند سال وہاں پر گزارے، اور جو وہاں سے فیض حاصل ہو سکا، بہرحال اس قابل تو ہم نہیں سمجھتے اپنے آپ کو، لیکن جتنا جیسے فیض حاصل ہو سکا وہاں سے حاصل کیا۔ پھر کچھ عرصہ نجف بھی رہے مولا علی الاسلام کے در کے فقیر بن کر، اور پھر ایک سعادت یہ بھی ملی کہ اسی دوران جب ہم قم میں تھے تو ہم نے ماسٹرز مزید کیے پاکستان کی کچھ اور یونیورسٹیز سے۔ عربک میں ماسٹرز کیا، اسلامی اسٹڈیز میں ماسٹرز کیا، پھر حوزہ علمیہ قم سے بھی کچھ سعادت ملی کہ کچھ وہاں سے حاصل کر سکیں۔ بہرحال یہ سلسلہ اس طرح جاری ساری رہا اور ابھی بھی جاری ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ بس اتنا مجھے آیت اللہ خوئی صاحب کا جملہ یاد آتا ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ وہ تو مرجع تقلید تھے، بڑا عظیم مقام ہے ان کا، تو وہ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کیا محسوس کرتے ہیں اتنے علمی مراحل کو طے کرنے کے بعد؟ تو وہ جو انہوں نے کہا، میں انہی سے سیکھتے ہوئے یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ ایک منزل وہ آ جاتی ہے کہ انسان اس منزل پر آتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ بس میں اتنا جانتا ہوں کہ میں کچھ نہیں جانتا۔ تو ابھی صورتحال بس یہی ہے کہ بس یہ الحمدللہ اتنا جانتے ہیں کہ ابھی نہیں جانتے، تو انشاءاللہ آگے بڑھنا ہے۔ جی قبلہ، آپ پوری دنیا میں ماشاءاللہ سے گھوم رہے ہیں، دنیا کے کونے کونے میں جا رہے ہیں، تو آپ ہم لوگ چونکہ ویسٹ میں ہیں، تو آپ نے عزاداری کو کس طرح پایا؟ یہاں پر کیسا پایا عزاداری؟ یہاں پر جو مومنین ہیں واقعاً لائق تحسین ہے کہ جس انداز سے ویسٹ میں ان معاملات کے باوجود بھی کہ دیکھیں یہاں پر اوبیسلی آپ نے ہر کام خود کرنا ہوتا ہے، لیبر اس طرح سے اویلیبل نہیں ہوتی جیسے پاکستان میں اویلیبل ہے، تو اس طرح سے عزاداری کو قائم دائم رکھنا، جگہ کا اہتمام بھی کرنا، پھر کھانا بھی یہاں خود پکانا ہے اپنے نیاز کے لیے، خود ہی سرو کرنا ہے، خود ہی اٹھانا ہے، خود ہی صفائی کرنی ہے، ان تمام معاملات کے ہوتے ہوئے بھی جس طرح کا ڈیڈیکیشن ہے وہ بے مثال ہے۔ بہت زیادہ ماشاءاللہ مومنین یہاں پر مجلسوں میں تشریف بھی لاتے ہیں۔ ابھی مجلس جو ہو رہی تھی تو میں یہاں کہہ رہا تھا کسی حساب سے کہ رات کے اس وقت 12 بجے ویک ڈے میں اتنے مومنین کا کینیڈا میں شرکت کرنا مجلس میں، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے یہاں کا جو لائف سٹائل ہے کہ